حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. محترم حاضرین، قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ان اہل ایمان کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور قرآن اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ قرآن یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، اور یہ آخری صحیفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا. آخری کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کی. اس کتاب کا امتیاز یہ ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر ملک کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں. یہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے
اور اس کا خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن خود کہتا ہے اپنے بارے میں کہ یہ ایک پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ ھدی للناس، ساری انسانیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اس پر کسی خاص قوم کا کوئی اجارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اور اس کا یہ بھی امتیاز ہے کہ یہ شرط نجات ہے۔ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ نجات کے لیے شرط ہے، قرآن پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور پھر اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ نجات کے لیے شرط ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور زندگی کے اس امتحان میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ جس طرح سے کتاب نازل ہوئی تھی اسی طرح سے موجود ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے کتاب الہی منگوا لیجئے، آپ کے ہاں جو نسخہ ہے اس سے اس کو موازنہ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی فرق نہیں ملے گا۔ اس کے نسخے بھی موجود ہیں، اس کے حفاظ بھی موجود ہیں، سینوں میں بھی محفوظ ہے، سفینوں میں بھی محفوظ ہے۔ تو یہ محفوظ کتاب، اور چونکہ آخری کتاب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ ہدایت کا آخری سرچشمہ ہے۔ اب اگر یہ محفوظ نہیں رہے گی تو لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ لوگوں کو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ قرآن محفوظ اگر نہ رہے تو ہدایت کا ذریعہ ہی دنیا سے ختم ہو جائے گا، روشنی ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا ذمہ لیا ہے اور ایسا انتظام کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اور یہ اس بات کی دلیل کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اگر تم کو اس کے بارے میں کچھ شک ہو، کسی کو بھی کوئی شک ہو، ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے، کتاب الہی ہونے میں اگر کسی کو شک ہے، شبہ ہے، تو قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کر دے۔ عربی زبان تو ایک زندہ زبان ہے، بہت سارے ممالک میں بولی جاتی، لاکھوں لوگ بولتے ہیں۔ ایک ایسی زبان ہے جو زندہ زبان ہے، اور بڑے بڑے ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ہر دور میں رہے ہیں۔ قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کو شک اور شبہ ہو کتاب الہی ہونے میں تو اس جیسی کوئی کتاب پیش کر دو، چند صورتیں ہی پیش کر دو۔ اور آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ قرآن جیسی کتاب کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اس بات کی دلیل کہ یہ کتاب الہی ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان عاجز اور درمادہ ہے، قرآن جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، انہ تنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ کلام الہی ہے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی کتاب پیش کر سکے، کوئی کلام پیش کر سکے۔ اور بہت سارے پہلو ہیں قرآن کے معجزہ ہونے کے۔
اعجاز القرآن پر بہت سی کتابیں لکھی جائیں گی. کن کن پہلوؤں سے قرآن معجزہ ہے؟ بہت سارے پہلو ہیں. وہ فصاحت کے لحاظ سے بھی ہے، بلاغت کے لحاظ سے بھی ہے، اس کی زبان کتنی بہترین ہے، کتنی سلاست ہے، کتنی روانی ہے. آدمی پڑھتا رہے کبھی اس کی طبیعت بھر نہیں سکتی ہے، سنتا رہے کبھی اکتا نہیں سکتا ہے. تو فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے انتہائی اونچا مقام ہے قرآن مجید کا. اور مضامین کے لحاظ سے اعلیٰ مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے. زندگی کا راز اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقی تعلیمات بھی ہیں، زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں ہدایات ہیں، اور پرانی اقوام کے قصے بھی ہیں، داستانیں بھی ہیں. قوم نوح کے واقعات مل جائیں گے، دیگر اقوام کے حالات مل جائیں گے، سب قرآن نے بیان کیا. مضامین کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو کتنی شاندار کتاب ہے، اور کس طرح سے زندگی کے مسائل کو اس نے حل کیا ہے. تو مختلف پہلوؤں سے معجزہ ہے، وہ مختلف پہلوؤں سے اس کے اندر اعجاز ہے. کتاب الہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب پیش کر سکے. کبھی طبیعت بھر نہیں سکتی ہے اس کی شیرینی، اس کی سلاست اور اس کی روانی. تو مختلف امتیازات ہیں اس کتاب کے. ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے، ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کا حق ادا کریں. اس کتاب کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنی کتاب سے نوازتا ہے تو اس قوم کی قسمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. اگر اس کا حق ادا ہوگا تو وہ قوم عزت اور سربلندی کے مقام پر فائز ہوگی. اگر حق نہیں ادا ہوگا تو ذلت اور رسوائی سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عزت اور سربلندی بخشتا ہے، اور بہت سے لوگ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں. جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سربلند ہوتے ہیں. اور جو لوگ اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، پسے پش ڈال دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو ذلت اور رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب الہی کا حق ادا کریں، کتاب الہی سے اپنا رشتہ جوڑیں، کتاب الہی کو حقوق کو ادا کریں. اس تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کتاب کے ذریعے سے عزت اور سربلندی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ بنانا چاہیے، اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ہمارے عقائد، ہماری ایمانیات، ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہمارے اخلاق اس کتاب کی روشنی میں ان سب کی تعمیر ہونی چاہیے. ان سب کو ہمیں مرتب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا چاہیے، رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آگے فرمایا کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو یہ کتاب ان کو جنت کی بشارت دیتی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اجر کبیر کا مطلب ہے جنت. قرآن مجید میں اجر کبیر کہا گیا ہے جنت کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس کتاب الہی پر ایمان لاتے ہیں اور دنیا میں اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دیتا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی. یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے،
اور ایک عارضی جگہ ہے، چند روز کے لیے انسان آتا ہے چلا جائے گا، آرام سے بھی گزر جاتی ہے، تکلیف سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو ابدی ٹھکانہ ہے، وہ تو آخرت ہے۔ تو وہاں جو جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، وہ کامیاب۔ تو قرآن یہ بشارت دیتا ہے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابی، ان کے لیے جنت، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں تیار کر رکھی۔ اور اس کے بالمقابل وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، رسالت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب یعنی جہنم تیار ہے۔ یہ قرآن بشارت بھی دیتا ہے اور یہ قرآن چیتاونی بھی دیتا ہے، یہ انذار کا کام بھی کرتا ہے، یہ بشیر بھی ہے اور یہ نذیر بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ صرف ایک رسمی سا ہے کہ واقعی ایک زندہ تعلق، قرآن مجید کے حقوق کو ہم کہاں تک ادا کر رہے ہیں؟ قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، قرآن سے محبت ہو، قرآن سے ہم کو محبت ہونی چاہیے، قرآن کی عظمت کو اپنے دلوں میں محسوس کرنا چاہیے، کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ زندگی گزارنے کا راستہ اللہ کی نعمت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، نور ہے، زندگی کا سامان ہے۔ تو اس کتاب کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ پابندی سے تلاوت کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کے ساتھ ہمارا وقت گزرے۔ جو لوگ اس کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب کو سنتے ہیں۔ یہ تعلق بالقرآن کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو تو اس کا سینہ، اس کا دل کھنڈر کی طرح سے، ایسے گھر کی طرح سے جو گر گیا ہو۔ قرآن تو نور ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن زندگی کا سامان ہے، تو اگر ہمارے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو تو اس کا مطلب کہ زندگی سے ہم محروم، تو اس کو یاد کرنا چاہیے، سورتوں کو یاد کرنا چاہیے، نماز میں بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن قرآن مجید سے صرف ثواب نہیں حاصل کرنا ہے، اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ وہ ہمارے لیے ایک گائیڈ بک ہے، رہنما کتاب ہے۔ تو ہدایت اسی وقت ملے گی جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب ہم اس کی آیتوں پر غور کریں گے۔ قرآن میں بار بار اس پہ زور دیا گیا ہے کہ غور کرو، کیا بات کہی جا رہی؟ وہ اللہ کا خطاب ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہا ہے ہمیں۔ تو اگر ہم اسے سمجھیں گے نہیں، اس پر غور نہیں کریں گے، تو اس کی ہدایات سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو یہ ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی آیتوں پر غور کیا جائے۔ اگر ہم عربی زبان جانتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ہم تو براہ راست سمجھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اور عربی زبان کوئی مشکل زبان بھی نہیں، بہت آسان زبان ہے، آسانی کے ساتھ آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اگر ہم نہیں جانتے ہیں عربی زبان، ترجمہ پڑھنا چاہیے، بہت سارے ترجمے ہیں، اردو میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، جو زبان جانتے ہو، جس کا ترجمہ پسند ہو۔ ہمارے علماء نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، اسی لیے کہ جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ہیں، ترجمے کی مدد سے سمجھ لیں، تفسیر کی مدد سے سمجھ لیں۔ تفسیر پہ کتابیں لکھی گئی، قرآن مجید کے تراجم ہیں، جو ترجمہ بھی پسند ہو اسے پڑھیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کی آیتوں پر غور کیجیے۔
آیتوں کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لیجیے کہ ہمارا عمل کتنا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی برکت سے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیے قرآن، تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیے، درس قرآن کی مجلس میں بیٹھیے، مطالعہ قرآن کی مجلس میں بیٹھیے، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایت دی، کیا رہنمائی دی۔ تو قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے، اور قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو بدلیں، اس پر عمل کریں، تبدیلی ہمارے اندر آئے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہمارا سب کچھ قرآن کی روشنی میں بسر ہونا چاہیے۔ قرآن کی اتباع کریں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، وہ تو قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ تو قرآن تو ہدایت نامہ ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی بسر ہونی چاہیے۔ اور پھر قرآن کا یہ بھی حق ہے کہ ہم قرآن کی دعوت کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن سب کے لیے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ساری انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کے پیغام کو عام کرنا، اس کی دعوت کو عام کرنا، اس کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی دعوت کو، اس کے پیغام کو، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں امن اور امان اگر قائم ہو سکتا ہے تو قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے۔ ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، قرآن کا تعارف کرانے کی ضرورت۔ قرآن کے بارے میں غلط فہمیاں بہت پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے خوریزی ہوتی ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جبکہ قرآن تو اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن تو عدل اور انصاف کی دعوت دینے والی کتاب ہے، اور انسانی حقوق کا احترام سکھانے والی کتاب ہے، اور جاہل قوموں کو مہذب بنا دیا اس کتاب نے، عربوں کو دنیا کا سربراہ بنا دیا اسی کتاب نے۔ اس کتاب کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، اس کو دور کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا تعارف کرائیں، قرآنی تعلیمات کو عام کریں، لوگوں کو بتائیں۔ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو ہندی ترجمہ دیجئے قرآن کا، پڑھیں، وہ قرآن کا تعارف کرائیے، برادران وطن تک پہنچائیے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور قرآن مجید کا ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ اور صحیح معنوں میں قرآن ایک دعوتی کتاب ہے، اور جس پہ قرآن نازل ہوا وہ سب سے بڑا داعی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو سمجھنے کا لطف اسی وقت مل سکتا ہے جب ہماری زندگی دعوتی زندگی ہو۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے، کس مرحلے میں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ایک ساتھ نہیں نازل ہوا ہے، 23 سال کی مدت میں جستا جستا نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پیغام کو لے کر کے کھڑے ہوئے، دعوت کا کام شروع کر دیا۔ جب آپ نبوت کے مقام پر فائز ہوئے، آپ کے اوپر وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کر کے لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ اور ڈراؤ، لوگوں کو آگاہ کرو اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ آپ کھڑے ہو گئے، 23 سال تک کھڑے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، اور قرآن کے ذریعے سے رہنمائی نازل ہوتی رہی۔ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو دین کا کام کیجیے، دعوت کا کام کیجیے۔ مشکلات جب آتی ہیں تو قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جب آپ میدان میں اتریں گے نہیں تو قرآن کا لطف کیسے ملے گا، اس کی ہدایات کا مزہ کیسے ملے گا۔ تو قرآن تو ایک دعوتی کتاب ہے۔ سورہ فرقان میں کہا گیا فَلَا تُطِعِ الْمُشْرِكِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، مشرکین کا دباؤ قبول مت کیجئے، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے۔ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا ہے؟ دعوت کا کام ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، قرآن کے دلائل کو عام کرنا ہے۔ تو اگر قرآن کا لطف لینا، صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنا ہے، تو آپ اللہ کے دین کی اقامت کا کام کیجئے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا کام کیجئے، حق اور باطل کی جو جنگ برپا ہے اس میں حق کا ساتھ دیجئے،
آپ جب میدان میں رہیں گے تب قرآن آپ کی سمجھ میں آئے گا، تب قرآنی ہدایات سمجھ میں آئیں گے، ان کا لطف سمجھ میں آئے گا، اس کا پس منظر سمجھ میں آئے گا، کس طرح سے آیتیں ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری نیت پاک ہو، دل جو ہے بالکل پاک ہو، اور اس نیت کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ جو کچھ ہمارے سامنے آئے گا اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے عملی طور سے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد پھر 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے علم اور عمل کو ایک ساتھ سیکھا۔ عملی کتاب ہے، پریکٹیکل کتاب ہے یہ۔ اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس عزم کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے استفادہ کی توفیق دے، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا بھی کریں، بغیر توفیق کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس بات کا عزم کیجئے کہ قرآن سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، اپنے معاملات کو قرآن کی طرف لوٹائیے۔ قرآن نے کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اختلاف کسی چیز میں ہو جائے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، قرآن سنت کی طرف لوٹاؤ، دین کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرو، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت پیدا کرے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔